الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصوم۔ پچھلے درس میں ہمارا زکوٰۃ کا چیپٹر پورا کلوز ہو گیا تھا۔ آج سے ہم کتاب الصوم کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو علامہ شامی نے ابتدا میں روزے کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا، تو فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ دین کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے، اور جو شرع متین کے قوانین ہیں اس میں سب سے مضبوط یہ قانون ہے، کیونکہ اس کے ذریعے نفس امارہ کی طاقت کو توڑا جاتا ہے، اور انسان میں جو بدی اور گناہ کی طرف رجحان ہوتا ہے وہ اس نفس امارہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھ کر اس نفس امارہ کی طاقت کو توڑ کر اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ دل اور جو خواہشات نفسانی ہیں ان سے رکنے کا نام ہے، کیونکہ نیت یہ دل کا ارادہ، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان سب سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا، اور اللہ کے آگے جو جواب دہی کا تصور ہے وہ انسان کے اندر اس روزے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے نماز فرض ہوئی، کیونکہ نماز جو ہے وہ سب سے آسان ہے ادائیگی کے اعتبار سے، تھوڑے سے وقت میں نماز ادا ہو جاتی ہے۔ پھر جو اس سے بڑھ کر نمبر تھا وہ مال کا تھا، وہ زکوٰۃ فرض ہوئی، جیسا پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ روزوں سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تھی، اور پھر جو ہے وہ روزوں کی فرضیت آئی، کیونکہ سب سے زیادہ نفس پر یہ شاق گزرتا ہے، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ایک ہی کیفیت میں رہنا، اور پھر پورے مہینے اسی کیفیت کے اندر گزارنا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو مقام مدح ہے تو اسی ترتیب کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ ہوا۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ تو پہلے خاشع سے نماز کی طرف اشارہ، پھر متصدق سے زکوٰۃ کی طرف اشارہ، اور پھر صائم سے روزوں کی طرف اشارہ۔ تو یہ وہی ترتیب ہے جو عبادات کے مکلف ہونے کی ترتیب ہے، کہ پہلے نماز فرض، پھر زکوٰۃ فرض، اور پھر جو ہے وہ روزے فرض ہوئے۔ علامہ علاء الدین حصکفی اس لفظ صوم کہنے پر ایک سوال جواب ذکر کرتے ہیں، ایک تھوڑی سی علمی بحث ہے۔ تو فرماتے ہیں قیل لو قال
الصیام لکان اولا. صاحب بحر الرائق نے صاحب کنز پر بھی یہی بات کہی تھی، وہیں سے یہ انہوں نے لیا ہے کہ عام طور پر جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں وہاں پر کتاب الصوم ہی لکھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر صوم کی جگہ پر صیام اگر کہہ دیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر تھا، اور دلیل اس کے بہتر ہونے کی یہ تھی کہ لما فی الظہیریۃ لو قال للہ علی صوم لزمہ یوم ولو قال صیام لزمہ ثلاثۃ ایام کما فی قولہ تعالی ففدیۃ من صیام. کہ ظہیریہ کے اندر کہا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کے لیے صوم ہے، نظر مانتا ہے لفظ صوم کے ساتھ، تو اس میں صرف ایک دن کا روزہ اس پر رکھنا لازم ہوگا. لیکن اگر اس صوم کی جگہ پر اگر وہ لفظ صیام کہتا تو اس کے اوپر 3 روزے رکھنا لازم ہو جاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی ہے کہ ففدیۃ من صیام. تو یہاں پر بھی صیام کا لفظ ہے، صوم کا لفظ نہیں ہے. اور کیونکہ آگے جو روزوں کی انواع آ رہی ہیں وہ بھی 3 ہی آ رہی ہیں. فرض روزے ہیں، واجب روزے ہیں اور نفلی روزے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر تھا. تو اس کا جواب علامہ ابن نجیم کے بھائی علامہ عمر بن نجیم نے نہر الفائق میں دیا. تو فرماتے ہیں وہ تعقبا، تو تعقب کیا ان کے چھوٹے بھائی نے صاحب بحر کا کہ بِأَنَّ الصَّوْمَ لَهُ أَنْوَاعٌ، کہ جناب صوم بھی مصدر ہے اور بطور جنس کے استعمال ہو رہا ہے، اور جنس کے تحت انواع آتی ہیں، تو اسی لیے یہاں پر جمع کے جگہ مصدر کا لفظ آنا زیادہ بہتر تھا، کیونکہ صوم کے تحت اس کی انواع ہیں. عَلَىٰ أَنَّ الْتَبْطُلُ مَعْنَ الْجَمْعِ، اور دوسرا جواب یہ بھی ہے اس پہ مزید کہ جب عربی زبان میں جمع پر الف لام آ جائے تو وہ جمعیت کے معنی باطل کر دیتا ہے. یہ باب المصرف کے اندر بھی میں نے یہ دلیل دی تھی آپ الفقراء المساکین کے اوپر، جو امام شافعی نے یہی بات کہی تھی کہ جناب جب اس میں الف لام آ گیا ہے تو اب اس میں جمعیت کے معنی نہیں جنس کے معنی ہے. تو جنس کے معنی صوم سے بھی حاصل ہو رہے ہیں اور صیام سے بھی حاصل ہو رہے ہیں، تو اس لیے دونوں لفظ آ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَوْلُ رمضان. اب یہ ایک بحث ہے کہ رمضان جو ماہ رمضان جس ہے، تو کیا صرف اس کو رمضان کہہ سکتے ہیں؟ رمضان آیا، رمضان چلا گیا، رمضان کا چاند دکھ گیا، رمضان کے روزے. تو بعض لوگوں نے اس کو مکروہ قرار دیا کہ صرف رمضان نہ کہا جائے، ماہ رمضان کہا جائے، کیونکہ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. لیکن جو عام مشائخ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف رمضان کہنا مکروہ نہیں ہے، اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ خود احادیث مبارکہ میں رمضان کا لفظ آیا ہے بغیر لفظ شہر کے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ. ٹھیک ہے جی، پہلے حدیث میں کہ جو رمضان کے میں روزہ رکھا جس نے،
دوسری حدیث میں کہ رمضان میں عمرہ کیا، تو شہر رمضان تو نہیں ہے وہاں پر بھی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ اللہ کے اسماء میں سے ہے، تو مشہور روایتوں میں ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر بالفرض کوئی ایسی روایت ہو بھی تو یہ اسماء مشترکہ میں سے ہوگا، جیسا کہ حکیم ہے، تو حکیم بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو اللہ کے لیے مراد لی جاتی ہے وہ معنی اور ہے، اور اگر مخلوق میں حکیم کا معنی لیا جائے گا تو اس کا معنی اور ہوگا. تو صرف یہ اشتراک لفظی ہوتا ہے، معنوی اعتبار سے دونوں میں بہت بعد ہے. جیسا کہ حی اللہ کے ناموں میں سے ہے، تو ہم بھی حی ہیں، اللہ بھی حی ہے. ٹھیک، لیکن اللہ کا حی ہونا اس کے اعتبار سے ہے اور ہمارا حی ہونا اللہ کی عطا سے ہے. تو یہ اسماء مشترکہ میں سے ہوگا. اور اس میں پھر ظاہر ہے جب مہینہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے وہ، تو اللہ کی مخلوق کے اعتبار سے جب کہا جائے گا تو اس میں التباس یا اشتباہ کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، تو وہاں کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. لفظ حلیم بھی مشترک اسماء میں جی، رؤوف الرحیم یہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے یہ بیان فرمائے ہیں. اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے علماء کا کہ 3 مہینے جو ہے وہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہوتے ہیں. ایک شہر و رمضان یہ مل کر ہے، شہر مضاف، رمضان مضاف الیہ. اسی طرح ربیع الاول اور ربیع الآخر، یہ دونوں بھی مل کر جو ہے وہ ایک ہی مہینے کا نام ہے. اس میں اور یہ نام جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، اس لیے ہم ان مہینوں کے ناموں میں اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کر سکتے. مفتی اعظم پاکستان نے ایک اہل سنت کی شخصیت ہے، تو وہ اس ربیع الاول کے مہینے کو ربیع النور کہا کرتے تھے. تو پھر مفتی صاحب نے توجہ دلائی ان کی کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا محبت کے اظہار کے لیے ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا اظہار کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں، لیکن اس سے یہ جو سنت ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ اس مہینے کا نام ربیع الاول مل کر ہے، تو اس کو ربیع النور کہنا تو مہینے کا نام تبدیل کر دیا نا. تو پھر الحمدللہ اس کے بعد سے انہوں نے اب وہ لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیا اور اب ربیع الاول ہی کہا جاتا ہے. تو یہ مفتی اعظم پاکستان نے ان کی توجہ اس طرف دلائی تھی. تو یہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ دونوں مل کر ربیع الاول، ربیع اور اول، ربیع مضاف ہے، الاول مضاف الیہ ہے، دونوں ملیں گے تو یہ اس مہینے کا علم بنے گا، نام بنے گا، اور نام میں ہم اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے. اور رمضان میں جو شہر کا لفظ ہے تو کہا کہ یہاں اس کو حذف کیا گیا، اور بعض مقام پر عربی میں اس طرح کا حذف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. آگے پھر علامہ شامی نے اور تھوڑی سی اس پر گفتگو کی. اب روزے یا صوم کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. اگر تعریفات کو صحیح سے سمجھ لیا جائے تو آگے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ تعریف ہی پہ آگے اس پہ سارے مسائل متفرع ہوتے ہیں. تو صوم کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں مطلق امساک کے لیے کہا جاتا ہے، رکنا کسی بھی چیز سے. تو کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، نفس کی شہوت سے رکنا. اسی طرح اگر گھوڑا کھانا پینا چھوڑ دے تو اس کے لیے بھی کہا جا سامت الفرس، گھوڑے نے کھانا پینا چھوڑ دیا.
ہوا اگر چلنا بند ہو جائے تو اس کے لیے بھی عربی میں کہا جاتا ہے سامت الریح، ہوا رک گئی. تو لغوی جو معنی ہے، کیونکہ یہ عربی زبان تو پہلے سے موجود تھی اسلام سے، یہ لفظ پہلے سے موجود تھا، لیکن جب اسلام آیا، شریعت آئی، تو یہی لفظ پھر ایک خاص معنی میں استعمال ہونے لگا. تو عام طور پر جو شرعی معنی ہوتا ہے اور لغوی معنی ہوتا ہے، ان میں مناسبت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. تو کیونکہ صوم کا لفظ مطلقاً رکنے کے معنی میں آتا تھا، کھانا سے رکنا، پینے سے رکنا، بات کرنے سے رکنا. جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوا کہ انی نذرت للرحمانی صوما، تو وہاں بات کرنے سے رکنے کی نظر انہوں نے مانی تھی، کسی سے بات نہیں کروں گی آج. ٹھیک، لیکن آج جو شرعی معنی ہے وہ پھر ایک خاص رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے، صوم کہا جاتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہوا لغتاً امساکن مطلقاً، کہ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ مطلقاً کسی بھی چیز سے رک جانا. وشرعاً، اور اس کا جو شرعی اور فقہی معنی ہے تو یہ خاص رکنے کو کہتے ہیں. تو پہلے ماتن نے کیا تعریف کی میں وہ پڑھوں گا، اس کے بعد جو شارح نے اس پہ الفاظوں کا اضافہ کیا وہ کیوں کیا اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو شرعاً کہتے ہیں کہ امساک عن المفترات حقیقتاً او حکماً فی وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النیت. یعنی روزہ، مفترات یعنی وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، ان سے حقیقتاً یا حکماً رکنے کا نام ہے. اور کب تک رکنا؟ وقت مخصوص میں. کس کا رکنا؟ شخص مخصوص کا، اور نیت کے ساتھ. تو یہ ماتن نے تعریف کی تھی کہ مفترات سے رک جانا حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، وقت مخصوص میں، شخص مخصوص سے، اس کی نیت کے ساتھ. اب شارح ان الفاظوں پہ بیچ میں جو الفاظ انہوں نے بڑھائے ہیں تو فرماتے ہیں المفترات ای الآتیتی. یہ اس طرف اشارہ کیا کہ المفترات میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، کہ اب جو آنے والے مفترات ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. اب جو انہوں نے یہ کہا تھا حقیقتاً او حکماً، حقیقتاً تو رکنا یہ ہے کہ وہ چیز نہ پائی جائے، اور حکماً یہ ہے کہ جو پائی تو جائے لیکن وہ کل عدم ہو. جیسا کہ کمن اکل ناسین، کسی نے بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، تو امساک حقیقتاً دیکھا جائے تو امساک نہیں پایا گیا، لیکن شریعت نے اس کھانے پینے کا اعتبار نہیں کیا. تو جب شریعت نے اس کے کھانے پینے کا اعتبار نہیں کیا تو گویا کہ وہ حکماً امساک والا موجود ہے. شریعت اس پہ امساک ہی کا حکم لگاتی ہے، اس لیے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ موجود ہے. آگے جو کہا کہ فی وقت مخصوص، کہ یہ جو امساک ہے یہ وقت مخصوص میں ہونا چاہیے. تو وقت مخصوص سے مراد وہو الیوم. تو الیوم کا جو شرعی معنی ہے وہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ یوم شرعی ہے. ایک
یوم عرفی ہوتا ہے کہ جو سورج کے نکلنے سے جب سورج طلوع ہو جائے وہ غروب آفتاب تک کہتے ہیں جی دن نکل آیا. لیکن شرعی طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ دن، تو دن کا اطلاق ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اور جب ہم رات کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں، تو لیل کا تعلق ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک. تو یہ وقتوں کی تقسیم ہے. تو روزہ جو ہے وہ دن میں رکنے کا نام ہے، رات میں امساک روزہ نہیں ہوتا. من شخص مخصوص، اب روزے کا اہل، چونکہ روزہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ جو غیر مسلم ہے وہ عبادت کا اہل نہیں ہے. تو اسی لیے شخص مخصوص کی تعریف کرتے ہیں کہ مسلمن کائن فی دارنا، کہ وہ شخص جو مسلمان ہو اور دارالاسلام میں رہتا ہو. اگرچہ پیدائشی مسلمان ہے جب بھی، لیکن غیر مسلم تھا اور مسلمان ہو گیا تو اب اس پہ روزہ فرض ہے. ماہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، یہاں جہالت عذر نہیں ہے. اور اگر دارالحرب میں ہے تو پھر اس کو روزے کی فرضیت کا علم ہونا یہ ضروری ہے. جیسے زکوٰۃ کے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کو علم ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے تو اس پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ایسے ہی کوئی شخص مسلمان ہوا، رمضان کا مہینہ آیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ ماہ رمضان کے روزے مجھ پر فرض ہیں، مہینہ گزر گیا، اس کے بعد اسے پتہ لگا کہ جی رمضان کے روزے تو فرض ہوتے ہیں، تو اس پر گزشتہ روزوں کی قضا نہیں ہے، کیونکہ جب تک علم ہی نہیں تھا وہ اس چیز کا مکلف نہیں تھا. اب یہ خبر یا تو دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد، دو عورتیں جو مستور الحال ہوں وہ دے، یا ایک عادل نے بھی اب اگر خبر دے دی تو اب یہ اس کو علم مانا جائے گا. یا تو عدد ہو یا عدالت ہو. تو اس کو کسی نے بتایا اور وہ عادل شخص تھا تو اب اس کے لیے جہالت عذر نہیں رہے گی، اب اس کو شریعت کا علم پہنچ چکا ہے. تو فرماتے ہیں او عالم بالوجوب، کہ اس کو وجوب کا علم بھی ہو. تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو دارالحرب میں رہتا ہو. اسی طرح فرماتے ہیں طاہرن عن حیض او نفاس، کہ عورت جو ہے وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو، یعنی اس میں حیض و نفاس نہ پایا جائے، کیونکہ اس حالت میں عورت جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. مع النیت المعہودتی، تو نیت کے ساتھ انہوں نے لفظ بڑھا دیا معہودہ، یعنی نیت کیا چاہیے وہ آگے آ رہی ہے کہ جناب رات سے نیت کس روزوں میں ہوگی، دن میں نیت کس کی ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. وَأَمَّا الْبُلُوغُ وَالْإِفَاقَةُ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصِّحَّةِ لِصِحَّةِ صَوْمِ الصَّبِيِّ، کہتے ہیں کہ روزے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا یہ شرط صحت میں سے نہیں ہے، کیونکہ نابالغ اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، اگرچہ اس پہ روزہ فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا. تو رمضان کے روزے شرط وجوب کے لیے بلوغت شرط ہے، لیکن مطلقاً روزے کی صحت کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے. نابالغ بھی روزہ رکھ سکتا ہے، بلکہ اس کو رکھوانے کا حکم ہے تاکہ اس کی عادت بنے. اسی طرح مجنون ہے تو ومن جن او اغمی علیہ بعد النیتی، رات میں کوئی شخص ٹھیک تھا، اس نے روزے کی نیت کی
دن میں جا کر مجنون ہو گیا یا دن بھر پورا بے ہوش پڑا رہا، وہ غشی کے عالم میں پورا دن گزر گیا، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، اس کے حلق سے کوئی چیز اتاری نہیں گئی، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے؟ انما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النیت، تو یہ کل کا روزہ تو ٹھیک ہے جو رات میں نیت کی تھی، لیکن اس سے اگلے دن کا روزہ اس کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نیت نہیں پائی گئی اس وجہ سے، اور روزے کے لیے نیت کا ہونا ضروری تھا، اور جو مجنون ہے یا جو مغمى علیہ ہے، بے ہوش ہے، وہ شخص نیت کرنے کا اہل نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کا اگلے دن کا روزہ نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں وَحُكْمُهُ نَيْلُ الثَّوَابِ وَلَوْ مُنْهِيًّا عَنْهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ، کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھے گا تو اس کا حکم یہ ہے کہ آخرت میں وہ اللہ سے اس پر ثواب پائے گا، اور ثواب بھی کیا ہے، وہ جزا کیا ہے، کہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا انا اجزی بھی، یہ بھی پڑھا گیا اس لفظ کو، اور انا اجزا بھی یہ بھی پڑھا گیا، یعنی فرمایا اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرے اس میں مطلب یہ ہوگا کہ انا اجزا بھی کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزہ رکھنے والا مجھے پا لیتا ہے، اور مخلوق کی سب سے بڑی جو منزل ہے وہ رب تعالیٰ کو ہی پانا ہے، تو روزے کے ذریعے بندہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے جو صوفیہ سلوک کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ خاص روزے رکھ کر اس کے ذریعے مجاہدات اور ریاضات کرتے ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان کی جو روح ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، نفسانیت اس کے اندر سے کم ہوتی ہے۔ آگے جو انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ وہ روزہ سے منع کیا گیا ہو، یعنی جو 5 روزے آگے آ رہے ہیں کہ جن میں روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے، تو کیا ان روزوں کے رکھنے سے ثواب ملے گا؟ تو صاحب بحر کی اتباع میں یہاں پر شارح نے یہ لکھا کہ یہ جو 5 دن کے روزے ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے تو روزہ مشروع ہے، لیکن کیونکہ یہ دن اللہ کی ضیافت کے دن ہے اور روزہ رکھنے سے وہ ضیافت نہیں پائی جا رہی، تو یہ معنی مجاور ہے، اس وجہ سے یہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہوگا لیکن اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا۔ تو جب وصف کے اعتبار سے غیر مشروع لیکن اصل کے اعتبار سے مشروع ہے تو اس کو بہرحال اس جہت سے ثواب ملے گا، اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ اگر کوئی غصب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھتا ہے تو غصب کا تو گناہ ہے اس پر، لیکن نماز کا بہرحال اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن علامہ شامی نے نیچے پوری تفصیلی بحث کی اس کے اوپر، اور اس پہ فرمایا کہ یہاں ان 5 دن کا روزہ رکھنے سے ثواب نہیں ملے گا، اور اس سے یہ بات بھی آگے آ رہی ہے کہ اگر کوئی ان دنوں کا روزہ رکھ لے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان کو توڑ دے، کیونکہ گناہ گار ہے وہ، تو گناہ گار ہونے کی وجہ سے ہی اس سے روزہ توڑوایا جا رہا ہے، تو اب یہ کہنا کہ جناب اس کو ثواب ملے گا اس روزہ رکھنے سے، تو یہ ان چیزوں میں ٹکراؤ ہے۔ تو اس لیے ان 5 دنوں کے روزہ رکھنے میں اس کو ثواب نہیں ملے گا، یہی درست بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَسَبَبُ الصَّوْمِ، اب آگے جیسے آ رہا ہے کہ روزے فرض روزے بھی ہیں، واجب روزے بھی ہیں، نفلی روزے بھی ہیں، تو فرض روزے یعنی رمضان کے، تو اس کا سبب تو رمضان کا مہینہ ہے، اور جو نظر کے روزے ہیں، کسی نے نظر مانی کہ اللہ کے لیے مجھ پر اتنے دنوں کا روزہ رکھنا لازم ہے،
تو یہ روزہ رکھنا اس پر لازم ہو جائے گا. کیوں لازم ہوا؟ کیونکہ اس نے نظر مانی. نہ نظر مانتا نہ اس کے اوپر یہ لازم ہوتا. تو فرماتے ہیں وہ سبب صوم المنظور النظر، کہ روزہ جو منظور کا نظر والا جو روزہ ہے اس کا جو سبب ہے یہ نظر ماننا ہے. وَلِذَا لَوْ عَيَّنَ شَهْرًا وَصَامَ شَهْرًا قَبْلَهُ عَنْهُ أَجْزَأَهُ لِوُجُودِ السَّبَبِ وَيَلْغُ التَّعْيِينُ. اب یہاں نظر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نظر معین ہے، ایک نظر مطلق ہے، اور ایک نظر معلق ہے تعلیق کے ساتھ. مثلا یہ کہا کہ جی میرا فلاں کام ہو گیا تو مجھ پر اتنے روزے اللہ کے لیے رکھنا لازم ہے. میرا بچہ شفا یاب ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی. تو یہ جو تعلیق والی نظر ہے اس میں تو جب تک وہ چیز نہ پائی جائے جس پر نظر کو معلق کیا ہے اس سے پہلے یہ نظر ادا نہیں ہو سکتی. لیکن اگر اس طرح کی کوئی تعلیق نہیں تھی، مطلقاً یہ کہا کہ اللہ کے لیے مجھ پر اتنے دن کے روزے رکھنے ہیں، تو ایسی نظر کے اندر تعلیق باطل ہوتی ہے. مثلا یہ کہا کہ جی رجب کے 10 روزے رکھنا اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے، تو رجب کے مہینے سے پہلے بھی 10 روزے رکھیں تو یہ نظر ادا ہو جائے گی. اسی طرح مکان کی اگر شرط لگائیں جی مکے میں روزے رکھوں گا تو پاکستان میں بھی رکھ سکتے ہیں، وہ نظر ادا ہو جائے گی. اسی طرح مطلقاً کہا کہ اتنے فقیروں کو کھانا کھلانا ہے اور اس میں قید لگا دیجیے کراچی کے فقیروں کو، تو وہ لاہور کے فقیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، یا مکے کے کہا تو کراچی کے بھی کھلا سکتے ہیں. تو جو نظر مطلق ہوتی ہے اس میں مکان کی قید، زمان کی قید اور فقراء کی قید یہ لغو ہوتی ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہوتی. یہ جہاں پہ بھی جس وقت پہ بھی ادا کریں گے تو وہ نظر ادا ہو جائے گی. تو اسی لیے فرماتے ہیں کیونکہ جو اس نظر کا سبب ہے وہ نظر ماننا ہے اور وہ نظر پائی گئی ہے، تو جب سبب پایا گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں وَلِذَا لَوْ عَيَّنَ شَهْرًا، کہ اس نے کوئی مہینہ متعین کیا تھا کہ رجب کے روزے رکھنے ہیں، وَصَامَ شَهْرًا قَبْلَهُ، اس نے رجب سے پہلے والے مہینے میں ہی روزے رکھ لیے، تو اجزأہ، تو اسے وہ نظر پوری ہو جائے گی. لِوُجُودِ السَّبَبِ، کیونکہ یہاں سبب پایا گیا ہے. وَيَلْغُ التَّعْيِينُ، اور یہ تعیین کرنا اس کی طرف سے لغو ہو گیا ہے. تو یہ نظر کے روزے کا سبب نظر تھی. وَالْكَفَّارَاتِ الْحِنْسُ، اب اگر قسم کا کفارہ ہے تو قسم کے کفارے کا جو سبب ہے وہ قسم کو توڑنا ہے. تو قسم توڑیں گے تو روزہ رکھا جائے گا. ابھی قسم توڑی نہیں، دل میں ارادہ ہے قسم توڑ دوں گا اور پہلے ہی وہ چاہے کہ میں روزہ رکھ لوں، تو یہ قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ سبب کا پہلے ہونا یہ ضروری ہے. سبب سے پہلے مسبب نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فرماتے ہیں جو کفارات ہیں تو اس کا جو سبب ہے وہ حنس یعنی قسم کا توڑنا ہے. اسی طرح اگر قتل خطا میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں تو اس کا جو سبب ہوگا وہ قتل نفس ہوگا خطاً. اسی طرح اگر حج کے باب میں کچھ جرائم ہوتے ہیں، جنایات ہوتی ہیں جس میں اختیار ملتا ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھ لے، تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کا پایا جانا، جس وجہ سے اس کے اوپر جرم لازم آیا اس کا پایا جانا وہ سبب بنے گا. اس لیے اس سے پہلے روزہ نہیں ہو سکتا. وَرَمَضَانَ
شہود جزء من الشہر، رمضان کے روزے کی جو فرضیت ہے اس کا سبب رمضان کے مہینے کے کسی جز کو پانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو وہ روزہ رکھے۔ اب اس میں ایک اختلاف یہ ہے کہ مطلقاً کوئی بھی جز پایا دن یا رات تو اس پر پورے مہینے کے روزے لازم آئیں گے، ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جناب ایسے وقت میں پایا جانا ضروری ہے کہ جس وقت میں روزے کی نیت کی جا سکے، روزہ بالفعل شروع کیا جا سکے۔ ان دونوں قول کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ تو پہلا فرمایا کہ وہ رمضان شہود جزء من الشہر من لیل او نہار علی المختار کما فی الخبازیہ، کہ چاہے دن کا وقت پائے چاہے رات کا وقت پائے تو اس کے اوپر پورے مہینے کے روزہ رکھنے لازم ہو گئے مختار قول پر، جیسا کہ خبازیہ نے کہا۔ لیکن واختارہ فخر الاسلام وغیرہ انہ الجزء الذی یمکن انشاء الصوم فیہ من کل یوم، کہ جو فخر الاسلام اور دیگر علماء نے اختیار کیا کہ ایسا جز پانا کہ جس میں روزے کا انشاء کرنا ممکن ہو، روزہ رکھنا بالفعل ممکن ہو ہر دن میں، یہ اس کا سبب ہے۔ تو ثمرہ کہاں نکلے گا؟ وہ یہ نکلے گا کہ حتی لو افاق المجنون فی لیلۃ او فی آخر ایامہ بعد الزوال لا قضاء علیہ، کہ اب اگر کوئی شخص مجنون تھا، رمضان کا چاند دکھ گیا، رات کے وقت وہ صحت مند تھا اور پھر مجنون ہو گیا، پورا مہینہ وہ مجنون رہا، عید کے بعد صحت مند ہو گیا، تو کیا اس کو اس پورے مہینے کی قضا کرنی ہوگی یا نہیں؟ اگر پہلا قول لیتے ہیں تو اس کے مطابق تو اس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے، اگرچہ بقیہ پورے مہینے مجنون رہا، تو اس کو پورے مہینے کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن جو فخر الاسلام نے ایک بات کہی کہ ایسے وقت میں پایا جانا ضروری ہے کہ جس میں وہ روزہ شروع کر سکے، تو رات میں تو روزہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ رات میں روزے کی نیت ہوتی ہے کہ صبح رکھوں گا روزہ، رات سے روزہ شروع نہیں ہو جاتا، اس لیے نیت کرنے کے بعد کوئی دوبارہ کھا لینا منع نہیں ہوتا، سحری کی نیت کر لی لیکن روزے کا وقت باقی ہے تو دوبارہ کھا سکتے، کیونکہ ابھی بالفعل روزہ شروع نہیں ہوا، بالفعل روزہ شروع صبح صادق سے ہوگا، تو اس نے تو وہ وقت پایا ہی نہیں کہ جس میں یہ روزے کا انشاء کر سکے، تو اس قول کے مطابق اس کے اوپر روزوں کی قضا لازم نہیں آئے گی۔ اسی طرح آگے آ رہا ہے کہ رمضان کے روزے کی جو نیت ہے وہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے تک ہو سکتی ہے، نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے، تو اب اگر اس کو افاقہ نصف النہار شرعی کے بعد ہوا، مثلا 2 بجے ٹھیک ہو گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہوا، مجنون تھا، دوپہر 2 بجے ٹھیک ہو گیا، مغرب تک ٹھیک رہا، پھر صبح سے پہلے پہلے پھر مجنون ہو گیا اور پھر پورا مہینہ گزر گیا، تو اس کے اوپر بھی روزوں کی قضا لازم نہیں ہے اس دوسرے قول کے مطابق، کیونکہ اس کو اس وقت افاقہ ہوا تھا کہ جس وقت میں یہ روزے کا انشاء نہیں کر سکتا تھا،
تو اس کا یہ پایا جانا گویا کہ نہ پائے جانے کی طرح ہے. لیکن جو پہلا قول ہے جو ماتن نے لکھا اس کے مطابق جو ہے اس کے اوپر اس پورے مہینے کی قضا لازم آئے گی. ٹھیک ہے جی. تو حتی لو وفاق المجنون فی لیلۃ، یہاں تک کہ اگر مجنون رات میں صحت یاب ہوا یا آخری روزے کے دن میں زوال کے بعد، تو اس کے اوپر ان مہینوں کی قضا لازم نہیں ہے. وعلیہ الفتویٰ، اور فرماتے ہیں کہ اسی کے اوپر فتویٰ ہے. کما فی المجتبی والنہر عن الدرایہ، جیسا کہ مجتبی میں اور نہر نے درایہ کے حوالے سے نقل کیا. وصححہ غیر واحد، اور کئی علماء نے اسی کو صحیح قرار دیا. وہو الحق کما فی الغایہ، اور یہی قول حق ہے جیسا کہ غایہ کے اندر یہ بات کہی. لیکن نیچے علامہ شامی نے دیگر اور کئی کتابوں سے پہلے والے قول کی تصحیح نقل کی، اور شرح الملتقی جو علامہ بہنسی کی ہے اس میں انہوں نے اس کو ظاہر الروایہ قرار دیا. تو علامہ شامی کا رجحان پہلے والے قول پر ہے جو ماتن کا قول ہے، لیکن علامہ حسکفی دوسرے قول کے اوپر ہے. اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر شریعت میں اس دوسرے والے قول کو نقل کیا ہے کہ ایسے وقت میں صحت یاب ہونا ضروری ہے کہ جس میں روزے کی نیت یا بالفعل روزہ جو ہے وہ رکھا جانا ممکن ہو. تو اسی لیے جو علامہ حسکفی کا قول ہے یہی راجح قول ہے، اسی کے اوپر فتویٰ ہے. پہلے قول کے مطابق اگر نیت کر لیتا ہے بعد میں کھاتا ہے، ابھی وقت ختم نہیں ہوا، پھر نہیں کھا سکتا؟ نہیں کھا سکتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اختلاف تو وہاں آیا جو مجنون ہو جائے اس کے اندر یہ بات آئے گی. یہ کہیں نہیں ہے کہ جناب وہ روزہ تو بالفعل ظاہر ہے ان کے نزدیک بھی بالفعل تبھی شروع ہوگا جب صبح صادق ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں واضح نص موجود ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح سے رات کی تاریکی سے صبح کا ڈورا واضح ہو جائے. اب روزے کی فرماتے ہیں کہ 8 اقسام ہیں. وَهُوَ أَقْسَامٌ ثَمَانِيَةٌ، 8 اقسام ہیں روزے کی. نمبر 1 فرض معین، جیسا کہ رمضان کا روزہ وقت متعین ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے نہ اس کے بعد ہوگا. بعد ہوگا تو قضا ہوگی، وہ ادا نہیں ہوگی. تو رمضان کا ادا روزہ یہ فرض معین میں آتا ہے. اسی طرح دوسری جو قسم ہے وہ فرض غیر معین، جیسا کہ رمضان کی قضا کرنا، قضا روزے کو رکھنا، تو اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے لیکن ہے فرض رکھنا، لیکن کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے. تو دوسری قسم ہے فرض غیر معین. تیسری ہے واجب معین، کہ اگر مخصوص دن کا روزہ رکھنے کی بات کی کہ جس دن یہ ہوا اس دن لگاتار روزے رکھوں، تو پھر وہ اس دن روزہ رکھنا اس پر لازم ہوگا. تو یہ نظر معین کا روزہ ہو گیا. اور اگر مطلقاً ہے کہ دن وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، تو وہ دوسرا آ جائے گا پھر واجب غیر معین، چوتھی قسم ہو جائے گی. اسی میں کفارات کے روزے بھی آ گئے، کیونکہ کفارات کو فرض عملی کے اندر گنا گیا ہے، آگے انشاءاللہ اس کی گفتگو آ رہی ہے. تو اسی لیے یہ بھی واجب ہی کے حکم میں، واجب اعتقادی اور فرض عملی. ٹھیک ہے.
کتنے ہو گئے؟ 4. پانچواں ہے مستحب مندوب سنت، یعنی احادیث مبارکہ میں جن دنوں کے روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی، جیسے عاشورے کا روزہ رکھنا، رجب کے روزے رکھنا، ایام بیت کے روزے رکھنا، شش عید کے روزے رکھنا، تو یہ ہیں تو نفلی روزے سارے، لیکن کیونکہ احادیث میں ان کی فضائل آئے ہیں تو یہ مستحب کے درجے میں آتے ہیں، واجب سے اوپر کی ایک چیز ہے، یہ نفل سے اوپر کی ایک چیز ہے یہ. تو یہ پانچواں ہو گیا. چھٹا مطلقاً کسی بھی دن کا روزہ رکھنا، نفلی روزہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ احادیث میں جن کی فضیلت آئی ان دنوں سے ہٹ کر کسی اور دن روزہ رکھنا، تو یہ کس میں آئے گا؟ نفل کے اندر. ساتواں مکروہ تنزیہی، جیسا کہ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا یا صرف عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا. تو یہاں پر یہود سے مشابہت کی وجہ سے ایک دن اور ساتھ ملانے کا حکم دیا گیا. اسی طرح صرف ہفتے کے دن کا، کیونکہ وہ یہودی تعظیم کرتے تھے ہفتے کے دن کی، تو اسی لیے اکیلے ہفتے کے دن کا نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لے. مگر یہ کہ جب اس کا عادت ہے روزہ رکھنے کی، مثلاً ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ پہلی تاریخ ہفتے کے دن کی پڑ گئی، تو یہاں بالکل واضح ہے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق پہلی تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ ہفتے کا دن ہے یا اتوار کا دن ہے یا پیر کا دن ہے. اور آٹھواں جو قسم ہے روزے کی وہ ہے مکروہ تحریمی. وہ 5 دن کے روزے رکھنا ہے. عید الفطر کا دن اور بقرعید یعنی 10 ذوالحجہ، 11، 12 اور 13 ایام تشریق جس کو بولتے ہیں. تو 10، 11، 12، 13 یہ 4 روزے بقرعید کے مہینے میں اور 1 روزہ شوال یعنی یکم شوال عید کے دن کا روزہ. تو یہ 5 دن کے روزے جو ہیں وہ شریعت میں منع ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے. تو فرماتے ہیں وَهُوَ اقسام ثمانیۃ فرض، پہلی قسم فرض ہے، وَهُوَ نوعان، اس کی پھر 2 قسمیں بنی فرض کی، معین کصوم رمضان اداء، جیسا کہ رمضان کے روزے ادا رکھنا، وغیر معین، اور دوسری قسم غیر معین فرض کصومہ قضاء، جیسے رمضان کے روزے قضا کر کے رکھنا، وصوم الکفارات، اور کفارات کے روزے. اس کو ماتن نے فرض کے اندر شمار کیا، لیکن شارح کہتے ہیں لکنہ فرض عملا لا اعتقادا، کہ یہ جو کفارات کے روزے ہیں یہ عمل کے اعتبار سے تو فرض ہے لیکن اعتقاد کے اعتبار سے فرض نہیں ہے، یہ واجب اعتقادی میں ہے. یہ پوری ایک تفصیلی علمی بحث ہے، فرض اعتقادی، واجب اعتقادی. یہ اگر آپ نے پڑھنی ہو تو بہار شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی ابتدا میں یہ پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، وہاں پر اس کو دیکھ لیجئے گا. اسی لیے فرماتے ولا لا یکفر جاہدہ، کہ اس کا منکر جو ہے اس کی تکفیر نہیں کی جاتی. قالہ البہنسی تبعا لابن الکمال، تو ابن کمال پاشا کی تبعیت میں علامہ بہنسی نے شرح الملتقی کے اندر یہ بات کہی. وواجب، اسی طرح واجب روزے وہو نوعان، اس کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم معین یعنی واجب معین کا نظر المعین، جیسا کہ نظر معین کا روزہ، وغیر معین، اور دوسری قسم غیر معین کا نظر المطلق، جیسا کہ نظر مطلق ہے. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، تو اب کوئی یہ کہے کہ جی نظر پہ بھی تو قرآن میں نص موجود ہے کہ اپنی نظریں پوری کرو، تو اس کو تو فرض ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ فَدَخَلَهُ الْخُصُوصُ كَالنَّذْرِ بِمَعْصِيَةٍ فَلَمْ يَبْقَ قَطْعِيًّا، کہ اب یہ آیت تو مطلق تھی لیکن اس میں سے جو معصیت کی نظر ہے اس کو خاص کر دیا گیا ہے
کہ معصیت کی نظر کو پورا کرنا لازم نہیں ہے. تو جب اس میں ایک دفعہ خصوص پیدا ہو جائے تو پھر وہ ظنی ہو جاتا ہے اپنی دلالت کے اعتبار سے. تو قطعی ثبوت تو ہے لیکن قطعی دلالت نہیں ہے, وہ ظنی دلالت ہو گیا. تو اس سے پھر واجب ثابت ہوتا ہے, فرض ثابت نہیں ہوتا. وقیلا, اور اس میں ایک دوسرا قول ہے, قائلہ الاکمل وغیرہ, اور اس کے جو کہنے والے ہیں وہ علامہ اکمل الدین بابرتی جو شارح ہدایہ جن کی کتاب عنایہ مشہور ہے, اور دیگر علماء. واعتمدہ الشرمبلالی, اور اس پہ علامہ حسن بن عمار شرمبلالی نے بھی اعتماد کیا. لیکن تعقبہ سعدی بالفرقی, لیکن علامہ سعدی نے ان کا اوپر تعقب کیا کہ بأن المنظورۃ لا تؤدى بعد صلاۃ العصر بخلاف الفائتۃ, کہ جناب عصر کی نماز کے بعد یہ نظر کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر فرض نماز عصر کی آج کی پڑھ لی اور کسی کی گزشتہ عصر باقی تھی, قضا تھی, تو وہ اس عصر کی ادائیگی کے بعد اس قضا عصر کو ادا کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے دونوں میں فرق ہے. قضا نماز فرض ہے لیکن نظر کی نماز جو ہے وہ واجب کے درجے میں آتی ہے, اسی لیے عصر کے فرضوں کے بعد اس کو ادا کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ علامہ اکمل نے یہ کہا تھا کہ ہوا فرض علی الازہر کالکفارات, کہ یہ نظر جو ہے یہ بھی فرض ہی ہے ظاہر قول پر جیسا کہ کفارات ہیں. تو فرض سے مراد بھی اس کی تعویل پھر علامہ حسکفی کرتے ہیں یعنی عملاً, کہ فرض عملی ہے. تو بات وہی ہو گئی, واجب اعتقادی کہہ دو یا فرض عملی کہو, نتیجہ ایک ہی ہے. لأن مطلق الاجماع لا يفيد الفرض القطعی كما بسطه خسرو, کیونکہ مطلق اجماع بھئی نظر تو پوری کی جائے گی, اس پہ تو اتفاق ہے, لیکن کیا بطور فرض کے ادا کرنا لازم ہے یا بطور واجب کے ادا کرنا لازم ہے, اس پہ تو کوئی اتفاق نہیں ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ مطلق اجماع قطع نظر فرضی اور واجب ہونے کی حیثیت کے, تو اس سے فرض قطعی ثابت نہیں ہوتا, جیسا کہ علامہ ملا خسرو نے درر غرر کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا. وَنَفْلٌ كَغَيْرِهِمَا, اور اس کے علاوہ جو روزے ہیں وہ نفل ہیں. يَعُمُّ السَّنَةَ, اور یہ پورے سال میں شامل ہے. كَصَوْمِ عاشوراء مع التاسع, جیسا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا. والمندوب, اسی طرح جو نفلی روزے ہیں مندوب, کہ ایام البید من کل شہر, ہر مہینے کی جو ایام بیز ہیں جس میں چاند پورا آب و تاب پر ہوتا ہے, تو یہ 13, 14, 15 کے بنتے ہیں. وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا, اسی طرح جمعے کے دن کا روزہ رکھنا اگرچہ منفرد ہو. وَعَرْفَةَ, 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا. وَلَوْ لِحَاجٍ, اگرچہ حاجی ہو لیکن لم یضاعف ہو. عاشورے کا یہ اپنے عرفے کا روزہ حاجی کو منع کیا گیا اس لیے کہ وہ کمزوری نہ ہو جائے, تاکہ جو آگے اس کی عبادات ہیں اس میں وہ کہیں رہ نہ جائے. لیکن اگر طاقتور ہے روزہ رکھنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ بھی عرفے کا روزہ رکھ سکتا ہے. والمکروہ تحریما کالعیدین, اور مکروہ تحریمی جیسا کہ عیدین کا روزہ. وتنزیہا, اور مکروہ تنزیہی کا عاشوراء وحدہ, جیسا کہ 10 محرم کا اکیلے روزہ رکھنا. وسبت وحدہ, ہفتے کے دن کا اکیلے روزہ رکھنا. ونوروز ومہرجان ان تعمدہ, اسی طرح نوروز جو بسنت وغیرہ جس کو کہتے ہیں, یا مہرجان اگر جان بوجھ کر انہی دنوں میں روزہ رکھتا ہے. وصوم طہری, مسلسل پورے سال روزے رکھنا یہ بھی منع ہے. وصوم سمتن, خاموشی کا روزہ, تو یہ بھی کوئی روزہ نہیں ہے, یہ پچھلی امتوں میں تھا, اب یہ روزہ نہیں ہے. ووصال, اسی طرح صوم وصال کے مسلسل روزہ رکھنا, بیچ میں افطار ہی
نہ کرنا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا۔ وَإِنْ أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الْخَمْسَةَ، اگرچہ وہ 5 دن کے روزے چھوڑ دے تب بھی اس کے لیے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ عِنْدَ أَبِي یوسف کما فی المحیط، تو یہ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے جیسا کہ محیط میں ہے، فَهِيَ 15 تو یہ 15 قسم کے روزے جو ہیں وہ مکروہ تنزیہی کے اندر آتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ جو ہے اس کو آگے یہاں سے جو اس کی انواع ہیں 13، یہاں سے اس کو ہم کل سے کنٹینیو کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں۔